حضور پہ درود پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ باقی کی جو قربانیاں ہیں حضور کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ میرا مفید مشورہ ہے جب بھی بات حضور کی آیا کرے تو پھر سب کچھ چھوڑ کے حضور کی ذات کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ جتنا بڑا مجمع تھا اتنی آواز درود پاک کی نہیں آئی، اس سے کہیں زیادہ شور تو ہم تب کر لیتے ہیں جب کھانے کے وقت ہمیں پلیٹیں میسر نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ میرے سامنے جو یہ سٹینڈ لگے ہیں نا، میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی حرکتیں بے جا نہ کرے جس کی وجہ سے علماء پر یا ملت اسلامیہ پر یا مدارس سے کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ہماری غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے نقصان اسلام کا ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ باز نہیں آ رہے، ایسی ایسی لائنیں لکھنے، بھائی کچھ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری وجہ سے جیل کے اندر جائے۔ میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو لکھا جائے جتنا سچ ہو اتنا لکھا جائے، اور ہماری گفتگو کسی ایسے ویسے چہرے کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ علماء کی گفتگو اس لیے پاکیزہ ہوتی ہے کہ اس میں مدینے والے کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی چہرہ لگا کر کے بات کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اگر بات ہی آگے بڑھانی ہے تو پھر مدینے والے کا نام لے کے آگے بڑھاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری دعائی ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، تھوڑا خیال کریں۔ ہم اس وقت ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عظیم ادارے کا وسیع و عریض میدان، یہ سروں کا سیلاب، اکثر چہرے مجھے کالے بالوں والے نظر آ رہے ہیں، بہت کم ایسے سر ہیں جن پہ سفید بال ہیں۔ غور کرنا اس بات پر ہے، یا تو سفید بالوں والے لوگ زمین پہ کم ہیں یا پھر جلسے ہی میں کم آئے۔ ان دونوں باتوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر زمین پہ سفید بالوں والے کم لوگ ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب زندگی بڑھاپے تک وفا نہیں کر رہی ہے، اور اگر ہیں مگر آئے نہیں تو پھر یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جوانی یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنی ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور بڑھاپے سے ملاقات ہوئی تو پھر وہ دن آئے گا کہ ہمیں بستر پہ ڈالا جائے گا، ہم اس وقت تک بستر سے نہیں اٹھ سکتے جب تک کوئی سہارا دینے والا نہ ہو۔ اس لیے جب تک بدن میں طاقت ہے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے کل بھی اڑیسہ میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا جلسوں کی کثرت ہے، ایک بستی کے اندر ایک سال میں 3 جلسے آتے ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے کہ کتنے گھروں سے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ برا نہ مانیے گا، آج غیر تو غیر اپنے بھی مدرسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہماری قوم کے چند زبان لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ مدرسے نہیں پیٹ پالنے کہتے ہیں، یہ مدرسے نہیں اپنا گھر چلانے کا اڈا بنایا گیا ہے۔ خدا کی قسم زبان کو لگام دو، جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن مدرسوں کو تالا لگ جائے گا تمہارے چہروں پہ داڑھیوں کے بال نظر نہیں آئیں گے۔ آج جو سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں یہ مدرسوں کی دین ہے، آج جو چہروں پہ داڑھیاں ہیں یہ مدرسے کی دین ہے، آج جو تمہیں کلمہ شریف یاد ہے یہ مدرسوں کی دین ہے۔ ورنہ انگلی جانا ہوا، ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی کہ جو سائنس
کی لائن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو سائنسداں ہیں یا سائنٹسٹ ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت ستم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جو ہماری لائن کے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ میں ہندی انگلش کا مخالف ہوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر آئی ایس ہونا چاہیے، ہر خاندان کے اندر آئی پی ایس ہونا چاہیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں MBBS بھی ہمارے ہو، BUMS بھی ہمارے ہو، اس لیے کہ جب ہم ڈاکٹروں کی ظلم و ستم کی داستانیں سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس وقت خیال آتا ہے کاش MBBS کی کرسی پر اگر حضور کا غلام بیٹھا ہوتا تو پھر کوئی غریب بنا دوا کے سسکتا ہوا نہیں مرتا۔ اگر اس کرسی پر دوا کے لیے کوئی مصطفیٰ کا وارث بیٹھا ہوتا تو کسی بیوہ کو دوا کے لیے پیسے کی وجہ سے دھکے دے کے نہیں پہنچایا جاتا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اور جانتے بھی اتنا ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کا غلام MBBS بن کے بیٹھے گا، کوئی غریب آ کے کہے گا دوا کے لیے پیسے رہی ہے، بیٹے کی زندگی بڑی پیاری ہے، تو کم سے کم حضور کے گنبد خضرا کی طرف دیکھے گا، اس سے غیرت کہے کہ خبردار تو حضور کا غلام ہے، تو پیسے کا غلام نہیں ہے۔ اگر یہ تیرے دروازے پہ خالی ہاتھ آیا تو خالی نہ لوٹا، تو حضور کے نام پہ اس کو دبا دیتے، خدا حضور کے صدقے میں تیری نسلوں کے گزارے کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں، ہم تو چاہتے ہیں پڑھو اور آگے بڑھو۔ تم نہیں جانتے، میں کسی ڈاکٹر کا نام نہیں لوں گا، اگر کوئی بندہ علاج کے درمیان ہاسپٹل میں مر جاتا ہے تو اس وقت تک لاش نہیں دی جاتی ہے جب تک 3 لاکھ 4 لاکھ کا پیمنٹ نہ لے لیا جائے۔ ایک دور تھا کہ جب ڈاکٹروں کو مسیحا کہا جاتا تھا، اور آج بھی ڈاکٹروں کا اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ماں کو لال سب سے زیادہ چہیتا ہوتا ہے، بیٹا ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن ICU کے اندر لینے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے آپ باہر جائیے، تو ماں جگر کے ٹکڑے کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے آ جاتی ہے، باپ اپنی وراثت کے چشم و چراغ کو اندر چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ یہ نظریہ ڈاکٹروں کے ساتھ، لیکن بات کڑوی ہے، لیکن قبول کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف آواز اٹھائے، لیکن کسی ایک کا قدم اٹھ جانے سے اگر 100 کے حیرت جاتے ہیں تو میرے ایک کے جانے کا غم نہیں کیجئے گا۔ بھائی یہ آنکھوں دیکھ کہانیاں ہیں، بچے کا وزن 3 کلو ہوتا ہے اور 6 گھنٹے میں 6 کلو دوا اندر جا رہی ہے۔ یہ چوری نہیں تو کیا ہے؟ یہ ڈکیتی نہیں تو کیا ہے؟ بچے کا وزن 6 کلو ہے، ہر 3 گھنٹے کے بعد 5 کلو دوا جاتی ہے، پھر پرچہ دے دیا جاتا ہے، کتنے غریبوں کی زمین مل جاتی ہے تاکہ بچے کی زندگی بچ جائے، کتنی ماں کا سیوا ہو جاتا ہے تاکہ بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ایسے ڈاکوؤں کو سماج سے ہٹاؤ، مصطفیٰ کے غلاموں کو MBBS کی کرسی میں بٹھاؤ، تاکہ آج کے بعد کسی ماں کا سیوا نہ ملے، کسی باپ کی جائیداد کا بکنے کا ارادہ نہیں آتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لیکن مجھے معلوم ہے میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس نے اتنی چادریں مزار پہ چڑھائی کہ مزار کا نشان ہی ڈبا کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے گا ہم سب سے پکے بریلوی ہیں، کوئی ہمیں وہابی نہ سمجھے، اور میں سمجھتا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ پکا بریلوی ہوں۔ پوچھے ہی مولانا سے یہ میرے سر کے تاج ہے سب، اگر کوئی سفید داڑھی والا بڑا آدمی نیچے بیٹھا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آسانی سے آپ میرے سامنے میں آپ کے سامنے رہوں، ورنہ یاد رکھیے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں۔ میں ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اگر مزار پہ ایک چادر ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔
یہ بات سچی ہے نا سر؟ بولو، ایک چادر اگر مزار پر پہلے سے موجود ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری قوم کو نشہ چڑھا ہے۔ کچھ دن پہلے خبر آئی کہ 300 کلومیٹر سے چند نوجوان چادر لے کے چلے گئے اجمیر شریف، لیکن بتایا یہ گیا انہوں نے پورے سفر میں رک کے ایک سجدہ نہیں کیا خدا کو، ایک نماز کے لیے نہیں ٹھہرے۔ میں کہتا ہوں یار پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو۔ ہمیں پیر بھی ہو چاہیے جو آپ یاد ہمیں نشانی ہے والد سے چھوڑو۔ ہمیں تو وہ پیر چاہیے نا جو حضرت کے کہتے تیرا کام ہو گیا۔ بتاؤ، وہ چادروں کا شوق چڑھا ہے۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر پیر جہنمی ہے تو برف کے سلی رکھ لے، اندر طرف ٹھنڈی نہیں ہونی ہے، اور پیر اگر جنتی ہے تو کچھ بھی مت کر، اللہ اس کی قبر کو جنت کی گاڑی بنا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ بہت غور سے سنیے گا، اس